السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی نادیہ نے ہمیں کراچی سے بھیجی ہے۔ آئیے کہانی کو انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ میرے والد سعودیہ میں ایک کنسٹرکشن فرم میں کام کرتے تھے۔ ہم 3 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ دونوں بھائی مجھ سے بڑے ہیں اور 2 بہنیں مجھ سے چھوٹی ہیں۔ میرے بڑے بھائیوں نے انٹر پاکستان سے کیا۔ اس سارے معاملے میں چچا چچی کی بڑی مدد شامل حال رہی۔ پہلے بڑے بھائی حمید اور پھر چھوٹے بھائی سلیم پاکستان چلے گئے۔ چچا چچی کے گھر میں تو رونق ہو گئی۔ یہاں یہ بتاتی چلو کہ ان کی کوئی اولاد بھی نہ تھی۔ ایک خاص بات اور بھی ہے، چچی ہماری سگی خالہ بھی ہے، اس لیے ہم دونوں گھرانوں میں بہت باؤنڈنگ تھی، رشتہ اور قریبی ہو گیا تھا۔ وہ ہم بہن بھائیوں سے بہت محبت کرتی تھی۔ چچا ایک پرائیویٹ کمپنی میں اکاؤنٹنٹ تھے۔ گھر کرائے کا تھا۔ ویسے تو کراچی میں ہمارے اور بھی قریبی رشتہ دار تھے، لیکن ہم کو چچا چچی سے بہت انسیت تھی، خاص طور پر چچی سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ ویسے بھی ہم سب گھر والے ہر سال کراچی آتے۔ والد تو 1 مہینہ رک کر چلے جاتے، جبکہ والدہ، میں اور بہنیں 2 سے 3 ماہ تک رک جاتی۔ چچی مجھے کہتی کہ تم یہیں میرے پاس رک جاؤ، تم چلی جاتی ہو تو میں بہت اداس ہو جاتی ہوں۔ میں چچی کا اکیلا پن سمجھتی تھی، لیکن والد تھوڑا دوسرے مزاج کے تھے۔ وہ بچیوں کو کسی کے بھی گھر اکیلا چھوڑنا پسند نہیں کرتے تھے۔ بڑے بھائی نے تو یہاں سے گریجویشن کیا اور یہیں جاب کرنے لگے۔ ان کا ارادہ یہی تھا کہ کچھ تجربہ آ جائے تو واپس سعودیہ میں سیٹل ہو جائیں گے۔ ایک وقت ہم نے یہ بھی دیکھا، سعودیہ کے حالات تیزی سے تبدیل ہونے لگے۔ لوگوں نے اپنی فیملیز کو پاکستان بھیجنا شروع کر دیا۔ وجہ یہ بنی، اقامہ کے مد میں پیسے بہت بڑھا دیے۔ سعودیہ میں یہ حال ہو گیا کہ جہاں گھر یا فلیٹ آسانی سے رہائش کے لیے نہیں ملتے تھے، وہاں فلیٹ کے فلیٹ خالی ہو گئے۔ وہاں کاروبار بھی متاثر ہوا، کیونکہ جب فیملیز وہاں رہتی تھی تو ضروریات زندگی کا سارا سامان بھی لیتی تھی۔ اب وہ سب بھی بہت کم ہو گیا۔ والد صاحب نے حالات دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ پوری فیملی کو کراچی بھیج دیں تاکہ سیونگز ہو سکیں۔ اس وقت کراچی میں ہمارا کوئی ذاتی گھر بھی نہیں تھا۔ ابھی یہ سلسلہ چل ہی رہا تھا۔ اچانک پاکستان سے ایک بری خبر آئی کہ چچا کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ ڈیوٹی پر ہی تھے، ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا، اور وہ بھی اتنا جان لیوا کہ وہ ہسپتال بھی نہیں پہنچ سکے۔ ہم نے ویسے ہی تیاری کی ہوئی تھی۔ ہم 1 ہفتے میں کراچی آ گئے۔ والد بھی ہمارے ساتھ تھے۔ ایک تو وہ چاہتے تھے کہ چہلم میں شرکت کر کے واپس جائیں، دوسرا ان کو ہمارے لیے ایک گھر بھی خریدنا تھا۔ اب چچی نے بھی ہمارے ساتھ ہی رہنا تھا۔ آخر کار گلشن میں ہی ان کو ایک گھر پسند آ گیا، جو مناسب قیمت پر مل بھی گیا۔ گھر تھوڑا پرانا تھا، لیکن اچھا بنا ہوا تھا۔ سب سے پہلے کلر کروایا گیا، پھر فرنیچر ڈال دیا گیا۔ ابھی کافی ضروری چیزیں باقی تھی۔ امی چاہتی تھیں کہ چچی کی عدت مکمل ہو جائے تو ہم اس گھر میں چچی کو ساتھ لے کر شفٹ ہوں۔ چچی کا موجودہ گھر کرائے کا تھا۔ اس گھر میں کافی زمانے سے چچا چچی رہ رہے تھے۔ عدت ختم ہونے میں ابھی کچھ ٹائم تھا۔ چچا کے انتقال کے بعد چچی بہت چپ ہو گئی تھی، بس ہر وقت چچا کی تصویر کو ساتھ لگائے رکھتی۔ آہستہ آہستہ کر کے گھر کے کام مکمل ہوئے۔ ایک چوکیدار بھی اس گھر میں رکھ لیا گیا۔ بھائی بھی 1-2 دن میں چکر لگا آتے۔ آخر وہ دن آ گیا کہ ہم اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ چچی بھی ہمارے ساتھ تھی۔
یہ 2 منزلہ گھر تھا۔ اس میں کل 6 بیڈ روم تھے اور ایک گیسٹ روم تھا۔ ڈرائنگ ڈائننگ اس کے علاوہ تھے۔ نیچے کے 4 کمروں میں سے ایک کمرہ میں نے لے لیا، دوسرا کمرہ دونوں بہنوں کا تھا، تیسرے کمرے میں چچی اور چوتھے میں امی تھی۔ اوپر کے 2 کمرے حمید بھائی اور سلیم بھائی نے لے لیے، کیونکہ اوپر جانے کا ایک راستہ گھر کے اندر سے تھا اور دوسرا راستہ اوپری منزل سے گھر کے پچھلے حصے میں جاتا تھا، جس کا دروازہ پچھلی گلی میں کھلتا تھا۔ بھائیوں نے یہ جگہ اس لیے بھی لی کہ رات کو اگر آنے میں دیر سویر ہو بھی گئی تو یہ پچھلے دروازے سے آ جایا کریں گے۔ گھر واقعی شاندار تھا۔ سعودیہ میں ہمارا گھر اتنا بڑا نہیں تھا۔ ہم سب لوگ بہت خوش تھے، بس والد کی کمی شدت سے محسوس ہوتی۔ میں تو ان سے روز ہی بات کرتی۔ ابھی ہم کو یہاں رہتے 1 ہفتہ ہی ہوا تھا۔ ایک دن رات میں 2 بجے کے قریب میرے کمرے کا دروازہ بجا۔ میں سمجھی کہ بہنوں میں سے کوئی ہوگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ میں بہنوں کے کمرے میں گئی تو وہ دونوں بے خبر سو رہی تھی۔ مجھے لگا یہ شاید میرا وہم ہے، اس لیے میں نے امی سے بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن دوسری رات پھر یہی ہوا۔ اس وقت میں جاگ رہی تھی، یونیورسٹی کے ایک اسائنمنٹ پہ کام کر رہی تھی۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی۔ گھڑی پہ نظر پڑی تو 2 بج رہے تھے۔ میں نے جواب دیے بغیر جھٹ سے دروازہ کھولا تو میری نظر سامنے اوپر کی منزل پر جاتے ہوئے زینے پر پڑی۔ مجھے ایسا لگا کوئی بچہ تیزی سے اوپر کی طرف بھاگا ہے۔ مجھے بہت حیرانگی ہوئی، ہمارے گھر میں بچہ کہاں سے آ گیا؟ میں نے صبح امی کو پوری بات بتائی کہ 2 دن سے یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے جواب میں جو کہا وہ میرے لیے حیران کن تھا۔ وہ کہنے لگیں کہ میں رات کو دوا لے کر سوتی ہوں، مجھے بھی ایسا لگتا ہے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور کوئی مجھے آواز دے رہا ہے۔ میں نے یہی سمجھا کہ یہ کوئی خواب ہے جو لاشعور میں بن رہا ہے۔ پھر یہ بھی سوچا یہ ایلوپیتھک دوائیاں اعصاب پر برا اثر ڈالتی ہیں، اسی وجہ سے اس قسم کے خواب آ رہے ہیں۔ امی کو تو شدید ٹینشن ہو گئی، ایک تو خوف، دوسرا لڑکیوں والا گھر۔ ان کو تو ہول اٹھنے لگے۔ انہوں نے حمید بھائی سے بات کی، لیکن انہوں نے سنجیدگی سے نہیں لیا۔ یہی کہا کہ آپ کو وہم ہوا ہوگا، حالانکہ ان کا کمرہ تو اوپر کے پورشن میں ہی تھا۔ امی نے سلیم بھائی سے بات کی، انہوں نے بھی کوئی خاص ریسپانس نہیں دیا، بس یہی کہا ایسی کوئی بات نہیں، یہ آپ لوگوں کا وہم ہے۔ ادھر چچی تو چچا کے انتقال کے بعد ویسے ہی ٹوٹ چکی تھی۔ ویسے وہ پہلے بھی بیمار ہی رہتی تھی۔ ان کو یہ غم تھا کہ اولاد بھی نہ ہوئی اور شوہر بھی ساتھ چھوڑ گئے، اور آج میں بہن کے لیے بوجھ بن گئی ہوں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی تھی۔ میں بھی ان کو سمجھاتی، چچی آپ خوش رہا کرے، اب تو ہم سب لوگ ساتھ ہیں، آپ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں۔ میں نے امی کو کہا تھا آپ اس بات کا ذکر چچی سے نہ کیجیے گا، وہ تو ویسے ہی مریض ہے، اور زیادہ پریشان ہو جائیں گی۔ اور پھر کچھ دن تک ایسا کچھ نہ ہوا جو پریشانی کا باعث بنتا، تو ہم بھی اس بات کو بھول گئے۔ پھر ایک رات ایک چیخ سے سب کی آنکھ کھل گئی، سوائے چچی کے۔ لگ رہا تھا آواز اوپر سے آئی ہے۔ میں فوراً کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا سلیم بھائی چیختے اور بھاگتے ہوئے اوپر سے آ رہے ہیں۔ وہ لاؤنج میں گر کر بے ہوش ہو گئے۔ امی اور بہنیں بھی کمروں سے باہر آ گئی تھی۔ چچی کو اس سارے شور شرابے کا پتہ نہ چلا، کیونکہ وہ تو دوا کھا کر بے خبر سو رہی تھی۔ حمید بھائی صاحب کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا، وہ ہمیشہ سے ایسے ہی سوتے تھے، ان کی نیند بہت پکی تھی۔
ہم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا اور کیا کریں۔ امی نے چھوٹتے ہی کہا، حمید کو جا کر اٹھاؤ، وہ دیکھے گا کیا مسئلہ ہوا ہے۔ میں اپنی چھوٹی بہن ہیرا کو لے کر اوپر گئی۔ ہم دونوں حمید بھائی کے کمرے کا دروازہ پیٹ رہی تھی۔ اسی دوران مجھے ایسا لگا کہ کوئی سلیم بھائی کے کمرے سے جھانک رہا ہے۔ خوف سے مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ یہ تو شکر تھا ہیرا نے یہ سب کچھ نہیں دیکھا تھا۔ میں نے فوراً وہاں سے نظر ہٹا لی۔ حمید بھائی حسب توقع بڑی مشکل سے اٹھے۔ ساری بات سمجھ کر وہ فوراً ہمارے ساتھ نیچے بھاگے۔ سلیم بھائی کو جب تک ہوش میں لایا جا چکا تھا، حمید بھائی اور امی ان کو سہارا دے کر امی کے کمرے میں لے گئے۔ ہم بہنیں بھی ڈری ہوئی تھی۔ امی کے پوچھنے پر سلیم بھائی نے بتایا وہ جاگ رہے تھے اور ایک کتاب پڑھ رہے تھے کہ اچانک ان کے کمرے میں جو الماری ہے اس کے اندر سے کسی نے دستک دی۔ پہلے تو ان کو ایسا لگا جیسے ان کو وہم ہوا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے وقفے سے آواز پھر سے آئی تو وہ اٹھ کر دیکھنے چلے گئے کہ شاید کوئی چیز اندر ہے۔ اس وقت تک ان کے دماغ میں کچھ نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ الماری کے قریب پہنچے، اس سے پہلے وہ دروازہ کھول پاتے کہ اس دستک کی آواز پھر سے آئی، لیکن اب کی بار آنے والی آواز الماری سے نہیں، بیڈ کے نیچے سے تھی۔ وہ خوف سے اچھل پڑے۔ آواز اتنی واضح تھی کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں تھی۔ پلٹ کر دیکھا تو ایسا محسوس ہوا جیسے بیڈ کے نیچے کوئی چیز سرسراتی ہوئی گئی ہے۔ بس پھر وہ خوف سے چلاتے نیچے بھاگے۔ امی نے سر پکڑ لیا۔ خیر اس رات سلیم بھائی تو امی کے کمرے میں سوئے ہی، ہم بہنیں بھی نیچے میٹرس ڈال کر وہیں لیٹ گئی۔ حمید بھائی تو واپس اوپر جا رہے تھے، لیکن امی کے کہنے پر وہ میرے کمرے میں سو گئے۔ اس واقعے کے اگلے دن صبح معمول کا دن شروع ہوا۔ رات والے واقعے کا ذکر ہم نے چچی سے نہیں کیا۔ ان کی ذہنی حالت اچھی نہیں تھی۔ وہ زیادہ تر تو اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ امی نے حمید بھائی کو تاکید کی کہ اوپر والے پورشن میں فوراً قرآن خوانی کراؤ۔ حمید بھائی نے اگلے ہی دن قرآن خوانی بھی رکھوا دی۔ کھانا باہر سے بنوا لیا گیا۔ سلیم بھائی تو بخار میں پڑے تھے۔ انہوں نے اس واقعے کا اتنا اثر لیا کہ بخار ہی چڑھا بیٹھے۔ ماسی اوپر کی صفائی کر کے چادریں بچھا آئی۔ کل والے واقعے کے بعد سے ہم میں سے کوئی بھی اوپر نہیں جانا چاہ رہا تھا۔ ظہر کے وقت مقررہ پر مدرسے کے بچے پچھلے راستے سے اوپر کے حصے میں آ گئے اور قرآن خوانی شروع ہو گئی۔ کھانے کی دیگیں پہنچ گئی جو حمید بھائی نے نیچے کچن میں ہی رکھوائی تھی۔ دعا کے بعد دیگ کھولی گئی۔ امی بریانی تھال میں نکال کر مجھے دے رہی تھی اور میں سینے پہ کھڑی چچی اوپری طرف کھڑے حمید بھائی کو پکڑاتی۔ کچھ سال دینے کے بعد سلسلہ رک گیا۔ حمید بھائی بول گئے کہ اوپر چاہیے ہوگا تو میں بتا دوں گا، تو ہم بہنیں بھی بریانی نکال کر ڈائننگ ٹیبل پر کھانے بیٹھ گئے۔ امی نہانے چلی گئی، چچی کچن سمیٹنے میں لگ گئی۔ میرے بلانے پر انہوں نے کہا آپا کے ساتھ کھا لوں گی۔ تھوڑی دیر بعد حمید بھائی کی آواز آئی۔ وہ کچھ کہہ رہے تھے۔ شاید میں نے چچی کو کچن سے نکل کر زینے کی طرف جاتے دیکھا۔ ہم لوگ اس طرف بیٹھے تھے کہ ہمیں آڑ سے زینہ دکھ رہا تھا۔ میرا چہرہ زینے کی طرف تھا۔ میں نے اس وقت تو دھیان نہیں دیا۔ چچی کچھ دیر بعد واپس آئی، لیکن پھر چچی کم از کم 3 بار وقفے سے بریانی کا تھال لے کر گئی۔ مجھے تھوڑی حیرت بھی ہوئی۔ میرا تو خیال تھا اوپر سب کھا چکے ہیں۔ چچی تیسری بار جو تھال لے کر گئیں کافی دیر تک نہ لوٹی۔ میں تو خاص طور سے چچی کا بہت خیال رکھتی تھی،
تو میں اٹھ کر ان کو دیکھنے گئی۔ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی چچی مجھے سامنے سے آتی دکھائی دی۔ ان کے چہرے پر بڑی پیاری سی مسکراہٹ تھی۔ کافی عرصے بعد میں اپنی پیاری چچی کو مسکراتا دیکھ رہی تھی۔ مجھے خوشگوار حیرت ہوئی، مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے پوچھ ہی لیا، چچی کیا بات ہے؟ بڑی خوش لگ رہی ہے آپ۔ میرے اس سوال پر انہوں نے مجھے کچھ جواب نہ دیا، بلکہ پیار سے میرا گال تھپک کر کچن میں چلی گئی۔ میں ان کے پیچھے ہی جا رہی تھی کہ اوپر سے آتے حمید بھائی نے مجھے آواز لگا ڈالی، نادیہ جلدی سے تم اوپر آؤ، اوپر کا سارا پھیلاوا سمیٹو۔ میں نے کہا، بھائی بچے تو ابھی کھانا کھا رہے ہوں گے۔ تو بھائی غصے سے بولے، وہ تو آدھے گھنٹے پہلے ہی چلے گئے۔ میں ان کو چھوڑنے گیا تھا، آواز بھی لگا کر گیا تھا کہ صفائی کروا لو۔ حمید بھائی کو غصے میں محسوس کر کے میں فوراً ماسی اور چھوٹی بہنوں کو لیے اوپر چلی گئی۔ ہم نے صفائی کر لی۔ نیچے آئی تو امی حیران تھی۔ اچھی خاصی بریانی بچی تھی جو وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ ان کے علم میں یہی تھا کہ اوپر آئے ہوئے لوگ سب کھا کر فارغ ہو چکے ہیں، لیکن دیگ میں بس تھوڑے ہی چاول تھے۔ میں یہ سب سن کر الجھ گئی۔ امی اور حمید بھائی اپنی بحث میں لگے تھے۔ میں کچھ بولنا ہی چاہتی تھی کہ میری نظر چچی کے چہرے پر گئی۔ وہ بڑی مطمئن سی برتن سمیٹنے میں لگی تھی۔ وہ بول ہی نہیں رہی تھی کہ وہ آخر میں 3 دفعہ بریانی نکال کر لے کر گئی تھی۔ میں نہ جانے کیوں بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ خیر اتنا تو تھا کہ امی اور چچی دونوں نے کھانا کھا ہی لیا۔ امی سونے چلی گئی، مجھ سے بولتی ہوئی گئی، میں شام میں چکن دہی کا سالن بناؤں گی اور سلیم کے لیے یخنی بھی، تو فریزر سے چکن نکال کر رکھ دو۔ میں نے امی کی ہدایت پر عمل کیا۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ 1-1.5 گھنٹہ میں نے بھی نیند لی ہوگی۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میں اٹھ کر باہر آئی تو چچی کچن میں قورمہ دم پر رکھ رہی تھی اور یخنی بھی تیار تھی۔ میں تو حیران ہو گئی۔ اتنے مہینے بعد مجھے چچی نارمل لگ رہی تھی۔ میں تو واقعی خوش ہو گئی اور بول پڑی، چچی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ میری بات پر جب انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ مسکرا رہی تھی۔ یہ بھی حیرت کی بات تھی، اور وہ چولہا ہلکا کر کے بغیر کچھ کہے کمرے میں چلی گئی۔ امی بھی جب اٹھیں تو کھانا تیار دیکھ کر ان کو بھی حیرت ہوئی، لیکن انہوں نے کچھ نہ کہا، بلکہ وہ کچھ مطمئن ہو گئی۔ چلو چچی نارمل زندگی کی طرف آ رہی ہے۔ کھانا واقعی لذیذ بنا ہوا تھا تو سب نے شوق سے کھایا۔ اس قرآن خوانی والے دن کے بعد سے چچی تو جیسے بدل ہی گئی۔ سلیم بھائی کا بخار بھی اتر گیا تھا، لیکن وہ اوپر نہیں جا رہے تھے۔ امی کے ساتھ نیچے ہی سونے لگے، جبکہ اس دن کے بعد کوئی ایسی بات بھی نہ ہوئی۔ چچی اب امی کے منع کرنے کے باوجود روزمرہ کے کھانے بنانے لگی اور روز کوئی نہ کوئی میٹھا بنا ڈالتی۔ حمید بھائی اور سلیم بھائی دونوں کو میٹھا پسند تھا تو وہ شوق سے کھاتے۔ ہم لڑکیاں وزن بڑھنے کے ڈر سے ہاتھ نہ لگاتی۔ امی کو روز روز میٹھا بننا سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے نوٹس کیا تھا کہ امی کچھ چڑچڑی ہو رہی ہے، لیکن وجہ مجھے نہیں پتا تھی۔ لیکن چچی اب پہلے کی طرح نارمل لگنے لگی تھی۔ ان دنوں ویسے بھی میرے سیمسٹر اسٹارٹ ہو گئے تھے۔ ہم سب صبح جلدی اٹھنے کے عادی تھے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد پورا گھر باقاعدگی سے سوتا تھا۔ دوپہر میں سونے کی عادت ہمیں سعودیہ سے ہی لگی تھی۔ ویسے کراچی کے لوگ دن میں کہاں سوتے ہیں؟ دن میں تو دونوں بھائی نوکری پر ہوتے تھے۔ ہم خواتین مین گیٹ اندر سے لاک کر کے سو جاتی۔ مجھے سیمسٹر کی وجہ سے دیر تک یونیورسٹی میں رکنا پڑتا۔ میں امی کو بتا کر
घर के पिछले हिस्से की चाबी साथ ले आई। 4:15 के आसपास मैं घर पहुंची। मैं रक्शे से पिछली गली में ही उतर गई और घर का पिछला दरवाजा खोलकर दबे पांव चढ़ती ऊपर चढ़ने लगी। ऊपर के पोर्शन में दाखिल होने तक तो मुझे कोई डर और खौफ नहीं था, लेकिन जैसे ऊपर दाखिल हुई, लाउंज पर्दों से ढका था। दिन में भी अंधेरे का समा था और लाउंज बड़ा ठंडा सा हो रहा था। मैं तो गर्मी से आई थी। मुझे यहाँ की ठंडक एक पल को बड़ी अच्छी लगी। मैं नीचे की तरफ बढ़ने लगी थी। देखा, हमीद भाई के कमरे का दरवाजा खुला है। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया। सलीम भाई के कमरे के दरवाजे के सामने से गुजरते हुए मुझे चची की हंसी की आवाज आई। चची और ऊपर मुझे हैरत हुई। वो अपने कमरे से कम निकलती थी और अब निकलती भी थीं तो बस किचन तक जाया करती थी। ये ऊपर कैसे आ गई? इसी तजस्सुस के तहत मैं रुक गई और दरवाजे की साइड में होकर कान लगाकर सुनने लगी। वो चची की आवाज थी। वो बातें कर रही थी जैसे हम फोन पर एकतरफा कॉल पर बात किया करते हैं। मुझे समझ नहीं आया मुझे क्या करना चाहिए। मैं 2 मिनट तो रुकी रही, लेकिन फिर मुझसे जब्त ना हुआ। थी तो ये गैर इखलाकी हरकत। मैंने अचानक ही कमरे का दरवाजा खोल दिया और फिर मुझे यूं लगा जैसे मेरे कान सुन हो गए हैं। कमरा खाली था, बिल्कुल खाली। पर्दे डले हुए थे। नीम अंधेरे कमरे में कोई नहीं था। मैं बहुत तेजी से नीचे की तरफ भागी, सीधा अपने कमरे में आ गई और लॉक लगाकर मैं बिस्तर पर गिर गई। ये क्या हुआ मेरे साथ? मुझे समझ ही ना आया। न मेरा वहम था और न ही मुझे कोई शक था। थोड़ी देर अपने हवास बहाल करने में लगे। मुझे सख्त प्यास महसूस हो रही थी। मजबूरी ये थी कि मैं पानी पीने किचन में जाती तो मुझे ऊपर जाने वाली सीढ़ियों के सामने से गुजरना पड़ता। मुझे वहां से गुजरने में डर महसूस हो रहा था। सारा घर सो रहा था। इस बंद कमरे में बैठे मुझे एहसास हो रहा था शायद बाहर कोई उठ गया है। किचन से खटर पटर की आवाजें आ रही थी। फिर असली घी की खुशबू आने लगी। इसका मतलब चची जरूर हलवा बना रही है। यह एहसास होते ही मैं तेजी से बाहर निकली। बगैर इधर उधर देखे मैं सीधा किचन में जा पहुंची। मेरी तवक्का के मुताबिक चची पीठ मोड़े हलवा भून रही थी। मैंने तो फ्रिज खोलकर पानी की बोतल निकालकर खटाखट चढ़ा ली। अभी मैं पानी पीकर सुकून का सांस भी नहीं ले पाई थी कि चची बगैर पलटे मुझे मुखातिब करके बोली, नादिया, बैठकर पानी पियो। मैं सिर्फ इतना ही कह पाई, जी चची, और वही कुर्सी पर बैठ गई। मैं यही सोच रही थी, आज मेरे साथ ये क्या हो गया। मुझे चची को और सब लोगों को बताना चाहिए। मैं अपनी सोचों में गुम थी। चची गर्मा गर्म हलवा प्लेट में निकालकर भी ले आई और मेरी तरफ बढ़ाई। खाओ ना। उनका वही प्यार भरा अंदाज था। मैंने उनसे हलवे की प्लेट ले ली। यही कहती उठकर जाने लगी, चची, मैं अभी थोड़ा ठहर कर खा लूंगी। लेकिन चची की अगली बात ने मुझे चौंका दिया। नादिया, ये तुम्हारी फाइल सलीम के कमरे के बाहर पड़ी थी। वो फाइल बिल्कुल मेरी ही थी। थोड़ी देर पहले जब मैं वहां से भागी तो वो मेरे हाथ से छूटकर गिर गई होगी। लेकिन ये चची के हाथ कैसे लगी? इसका मतलब चची ऊपर ही थी। मैं उनसे सवाल करना चाहती थी, लेकिन उनका अंदाज बिल्कुल नॉर्मल था। मैं वो फाइल लिए वापस अपने कमरे में आ गई। इस बात को जहन से झटकने लगी। मैं बहुत थकी हुई भी थी। नमाज पढ़कर जो लेटी तो इन्हीं बातों को सोचते सो गई। रात 10 बजे अम्मी ने आकर उठाया। नादिया, उठो, खाना खाओ, नमाज पढ़ो। वो मेरे लिए खाना लाई थी। मुझे बहुत सा पढ़ना था।
تو میں نے کھانا کھا کر نماز ادا کی اور پھر پڑھنے بیٹھ گئی۔ آج شام کو پیش آئے واقعے سے کہیں بڑھ کر میرے امتحانات کی تیاری تھی۔ اس دن کے بعد میں جب بھی یونیورسٹی سے آتی، گھر کے مین گیٹ سے ہی آتی۔ ایک دن مجھے میری چھوٹی بہن نے بتایا اس نے رات کو چچی کے کمرے سے باتوں کی آواز سنی ہے۔ اس کے ایسا بتانے سے مجھے بھی وہ واقعہ دماغ میں تازہ ہو گیا جسے میں بھولی تو نہیں تھی۔ میں نے امی سے بات کرنے کا سوچا۔ میں نے نوٹس کیا تھا میں تو اتنے دن پڑھائی میں مگن رہی۔ مجھے رات کے کھانے پر گھر کا ماحول کچھ عجیب سا محسوس ہوا، جیسے امی چچی سے کچھ خفا سی ہے۔ بلکہ امی نے تو ایک بار چچی کو بری طرح ٹوک دیا، جس سے وہ خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی۔ یہ میرے لیے حیرت کی بات تھی۔ چچی سے ہمارا دوہرا رشتہ تھا، امی ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ لیکن امی کا خراب موڈ دیکھ کر میری کچھ پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حمید بھائی بھی جیسے کچھ عجلت میں تھے اور سلیم بھائی کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ لیکن اسی رات 12 بجے گھر کی بیل بجی۔ دروازے پر ابو تھے۔ انہوں نے ہمیں سرپرائز دیا تھا۔ سارے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ چچی تو اپنے کمرے میں سونے جا چکی تھی۔ 2 بجے تک ہم ابو سے باتیں کرتے رہے۔ ابو کے آنے سے مجھے بڑا حوصلہ ملا۔ ابو سے میں یہ ساری باتیں کر سکتی ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا اسی رات 4 بجے کے آس پاس جب ہم سب گہری نیند میں سو رہے تھے، اچانک چیخوں اور شور کی آواز نے سب کو جھنجھوڑ ڈالا۔ سبھی اٹھ گئے، اپنے کمروں سے باہر کی طرف بھاگے۔ یہ آواز سلیم بھائی کی تھی۔ رات کے اس پہر ان کے کمرے میں شارٹ سرکٹ ہوا، کمرے میں دھواں بھر گیا۔ وہ تو اتفاق سے سلیم بھائی کسی کام سے نیچے آئے تو انہوں نے شور مچا ڈالا۔ امی ابو کو دروازہ توڑ کر نکالا اور نیم بے ہوشی میں ہسپتال لے جایا گیا۔ دونوں بھائی ان کے ساتھ گئے۔ چچی ہم بہنوں کے پاس رک گئی۔ ہم لوگ ڈری ہوئی تھی، رو رہی تھی، لیکن میں نے اس سب دورانیے میں چچی کا رویہ عجیب محسوس کیا۔ وہ جیسے گمسم سی تھی، بار بار اوپر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بھائی کا فون آ گیا تھا کہ امی ابو خیریت سے ہیں، وہ 1 سے 2 گھنٹے میں گھر لوٹ آئیں گے۔ تو چچی ہم بہنوں کو شکرانے کا نفل ادا کرنے اور سونے کا بول کر کمرے سے چلی گئی۔ امی ابو گھر آ گئے، لیکن نہ جانے کیوں دوسرے دن سے گھر میں عجیب و غریب چیزیں ہونے لگی۔ سارا گھر بھائیوں سمیت نیچے موجود تھا۔ یہی ڈسکس ہو رہا تھا، اتنا بڑا حادثہ کیسے ہو گیا؟ چچی اس وقت بھی اپنے کمرے میں ہی تھی۔ اس رات سب نے کچھ نہ کچھ شیئر کیا۔ حمید بھائی کا کہنا تھا، ایک رات میں نیند سے جاگا تو مجھے لگا میرے سرہانے کوئی بچہ بیٹھا ہے۔ سلیم بھائی نے اور ہی عجیب بات بتائی۔ ان کا کہنا تھا کچھ دنوں سے رات کے کسی پہر اپنے کمرے سے نکلتے ہیں تو ان کو اوپر کے لاؤنج میں چچی بیٹھی دکھتی ہے۔ ان کے کسی بھی سوال کے جواب میں کچھ نہیں کہتی۔ یہ بات انہوں نے امی کو بتائی تھی اور امی نے چچی سے پوچھا۔ وہ تو صاف انکار کر گئی اور قسمیں کھانے لگی۔ جبھی امی ان سے ناراض تھی اور سختی سے ان کو منع کر دیا کہ وہ اوپر نہیں جائیں گی۔ امی کو ایسا لگ رہا تھا جیسے چچی کچھ جادو کر کے ان کے بیٹوں کو اپنے قبضے میں کرنا چاہ رہی ہے، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ یہ تو امی کے وسوسے تھے، لیکن حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ دراصل امی نے چچی کو کچھ عجیب حرکتیں کرتے دیکھا۔ وہ سمجھ ہی نہ پائے کہ چچی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے۔ چھوٹی بہن کا کہنا تھا ایک رات اس نے چچی کے کمرے سے کچھ آوازیں سنی۔ میں نے اپنے ساتھ ہوا واقعہ بتایا۔ ساتھ ابو سے یہی کہا، کوئی مسئلہ ہے ضرور، آپ گھر کو
किसी को दिखाए, जब तक कोई भी इन बातों का जिक्र चची से ना करे। मुझे यकीन है कि चची के साथ कुछ मसला है। मुझे तो चची पर, उनकी मोहब्बत पर कोई शक नहीं। 2 दिन में ही अब्बू ने किसी बुजुर्ग को ढूंढ निकाला। उन्होंने मसला सुना और खुद कहा कि वो अब्बू के साथ घर देखना चाहते हैं। जब वो घर आए तो नीचे ड्राइंग रूम में बिठाया गया। चची किचन में जाकर अम्मी से बिला वजह उलझने लगी और फिर चची की तबीयत अचानक खराब हो गई। वो तो चीखने लगी। वो किसी सूरत नहीं चाह रही थी कि वो बुजुर्ग ऊपर जाए या घर के लिए कोई पढ़ाई करे। और फिर उन बुजुर्ग ने पढ़ाई भी की और ऊपर का घर भी देखा। उन्होंने अब्बू से साफ कहा, ऊपर की मंजिल खाली कर दो। यहाँ एक नहीं, कई चीजें हैं, जिनमें से कुछ चची के पीछे लग गई हैं। वो कोशिश करेंगे कि उनसे जगह खाली करा लें। और फिर इलाज चला। जब वो आते तो एक तमाशा होता। चची के हाथ पांव मुड़ जाते, वो ज्यादा दम करते तो वो निढाल हो जाती और उनके जाने के बाद वो नॉर्मल हो जाती। चीजें कम ज्यादा चलती रही और चची किचन में जाकर अम्मी से बिला वजह उलझने लगी और दूसरी चीजों ने भी कम तंग नहीं किया। लेकिन अब्बू ने वो घर नहीं छोड़ा और फिर आहिस्ता आहिस्ता सुकून हो गया। चची ने बाद में मुझे बताया कि उनको ऊपर बच्चे दिखा करते थे। वो उस दिन हमीद भाई की आवाज पर ऊपर सीढ़ियों की तरफ गई थी तो वहां 2 बच्चे थे जो खाने का थाल लेने आए थे और फिर चची ने उनको 3 बार खाना भर कर दिया। फिर तो जैसे उन्होंने चची का पीछा पकड़ लिया। चची उनको मदरसे के बच्चे समझी थी। वो बार बार दिखाई देने लगे। वो उनको ऊपर बुलाते थे। सलीम भाई के कमरे में उन चीजों की खास रिहाइश थी। अगर चची ऊपर ना जाती, ये चीजें कुछ ऐसा कर देती कि चची अम्मी की नजर में बुरी बन जाती। चची ने बताया, ऊपर एक लंबे कद की औरत भी रहती है। वो हर वक्त वहां लाउंज में मौजूद होती है। खैर, वक्त के साथ सब कुछ बेहतर हो गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।